جی ٹی روڈ جرنیلی سڑک یا گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، شیر شاہ سوری کی جرنیلی سڑک بہار صوبہ کے زمیندار ابراہیم خان سوری کے پوتے اور مغل دربار میں خاص مقام رکھنے والے فرید خان سوری کے بیٹے شیر شاہ سوری بلا شبہ ہندوستان کی تاریخ کے ایک شاندار حکمران گزرے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے جب 1538 میں ظہیر الدین بابر کے بیٹے ہمایوں سے اقتدار لیا، ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی، تو اس کی ترجیحات میں 2500 کلومیٹر طویل قدیم سڑک جی ٹی روڈ کی تعمیر تھی، جو موجودہ افغانستان کے شہر کابل سے لے کر کلکتہ تک پھیلی ہے، تاکہ سرکاری پیغام رسانی اور تجارت کو مؤثر اور تیز تر بنایا جائے۔ اس سڑک کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا پہلا نام جرنیلی سڑک تھا، جو بعد میں انگریزوں کے دور حکمرانی میں جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ رکھا گیا۔ سینکڑوں سال سے قدیم اس سڑک کا گزر کابل سے ہوتا ہوا لاہور، پھر دہلی سے ہو کر بالآخر کلکتہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ کابل افغانستان میں حکومت کا مرکز رہا، دہلی مغل بادشاہوں اور پھر کلکتہ انگریز سرکار کی حکومت کا ہیڈ کوارٹر بنا۔ یہ جرنیلی سڑک 18ویں صدی تک نقل و حمل اور تجارتی اعتبار سے انتہائی اہمیت اختیار کر گئی۔ جرنیلی سڑک کا گزر 2000 سال سے بھی زائد قدیم تہذیب مرکز ٹیکسلا سے بھی ہوتا ہے۔ اس سڑک کے کناروں پر مسافروں کی سہولیات کے لیے جگہ جگہ سرائے بنائے گئے اور سائے کے لیے درخت سجائے گئے۔ شیر شاہ سوری نے مسافروں کی آسانی کی خاطر جرنیلی سڑک پر کم و بیش ہر 2 کلومیٹر کے بعد کوس مینار بنائے، جو سفر کے دوران مسافروں کی رہنمائی کرتے۔ یہ کوس مینار آج بھی دہلی، کابل اور لاہور کی اس جرنیلی سڑک کے قریب و جوار میں موجود ہیں۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے مغل پورہ میں کراچی پھاٹک کے عقب میں کھڑا یہ قدیم کوس مینار آج بھی ماضی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ شیر شاہ سوری کی موت کے بعد جب مغل خاندان نے ہندوستان پر حکومت قائم کی، تو بھی اس جرنیلی سڑک کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس جرنیلی سڑک کے ساتھ قدیم شہروں کے ساتھ ساتھ نئے شہر، نئی آبادیاں بنتی چلی گئی۔ اکبر بادشاہ اس جرنیلی سڑک کے ذریعے حکومتی مرکز لاہور آتا، اور پھر اس سڑک کے قریب اکبر بادشاہ کے دور میں ہی لاہور میں دھرم پورہ کا علاقہ آباد کیا گیا، جہاں پر حضرت میاں میر کی دربار اور اورنگزیب عالمگیر کو حاضری کے لیے آتے رہے۔ کلکتہ پر برطانوی جھنڈا لہرانے کے بعد جب لاہور میں 1849 میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، تو یہ جرنیلی سڑک فوجی آمد و رفت اور نقل و حمل کا مرکز بنی۔ ہندوستان پر 1857 میں انگریزوں کے مکمل قبضے کے بعد اسی جرنیلی سڑک کے ساتھ ریل کا وسیع تر جال بچھایا گیا۔ جی ٹی روڈ پر جب بھی سفر کا اتفاق ہو تو اکثر و بیشتر مقامات پر ریلوے ٹریک بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو سفر کے منظر کو مزید دلکش بنا دیتا ہے۔ وقت بدلتا گیا، جرنیلی سڑک جو جی ٹی روڈ بن گئی، اس کا روٹ تو نہیں بدلا، لیکن جغرافیائی اہمیت بدل گئی۔ آج کل یہ سڑک کون سے شہر سے گزرتا ہوا کون سے مقام پر ختم ہوتا ہے، اس سب کی تفصیل ویڈیو کے آخر میں دی جائے گی۔ وہ وقت گزر گیا جب کابل سے کلکتہ تک کا سفر کسی سرحد کے لیے اس روٹ کے تحت حکمران اور عوام سفر کیا کرتے تھے۔ آج کل یہ روٹ کون سے شہر سے شروع ہو کر آج کل کون سے شہر سے گزرتا ہوا کون سے شہر پر ختم ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ کو آخر میں دی جائے گی۔ وہ وقت گزر گیا جب کابل سے کلکتہ تک کا سفر بغیر کسی سرحد کے اس روٹ پر حکمران اور عوام کیا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کو کیا معلوم تھا کہ وہ سڑک تعمیر کر رہا ہے جو 400 سال بعد تقسیم ہند کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کے مہاجرین نے اسی جی ٹی روڈ سے کی تھی۔ اب یہ جرنیلی سڑک 4 ملکوں میں تقسیم ہے: افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ چاروں ملکوں کے حصے میں آنے والی یہ سڑک تو موجود ہے، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے، اور اس سڑک کے ساتھ ساتھ شاہراہوں کا جدید نظام متعارف ہونے کے بعد یہاں پر آمد و رفت بھی کچھ کم ہو گئی ہے۔ لاہور سے گزرنے والی جرنیلی سڑک کا نقشہ تو اب بالکل ہی بدل رہا ہے۔ لاہور کے جی ٹی روڈ کے مستقبل سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اس تاریخی عمارات پر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اپنے تحفظات سے متعلق پنجاب حکومت کو ضرور آگاہ کیا، اور پھر حکومت نے 2 مہینے بعد جرنیلی سڑک پر موجود ان عمارات کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔
یہ جرنیلی سڑک جو 4 ملکوں کو ملانے والا ایک عام تجارتی روٹ رہا، اس کی اہمیت ماضی میں شاہراہ ریشم سے کم نہیں رہی۔ آج بھی کراچی سے پشاور جانے والے ٹرک اور ٹرالر جی ٹی روڈ سے ہی گزرتے ہیں۔ صنعتی مال اور مصنوعات کی نقل و حرکت اسی جی ٹی روڈ سے ہی کی جاتی ہے۔ جی ٹی روڈ کی طرح آج چین اقتصادی راہداری کے تناظر میں سڑکوں اور شاہراہوں کا ایسا جال بچھا رہا ہے جس سے ذرائع مواصلات کا نیا نظام متعارف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تکمیل کے بعد جی ٹی روڈ کی موجودہ اقتصادی حیثیت اسے ایسے حاصل ہو جائے، لیکن جو تاریخی اہمیت جی ٹی روڈ کو حاصل تھی اور ہے وہ کسی اور شاہراہ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ 2500 کلومیٹر لمبی شاہراہ ان شہروں سے ہوتا ہوا کابل سے چٹاگانگ پر ختم ہوتا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے شروع ہو کر جلال آباد، طورخم، وہاں سے ہوتا ہوا پاکستان کے علاقے طورخم، لنڈی کوتل، ولی خیل، علی مسجد، جمرود، پشاور، نوشہرہ، اٹک، واکنڈ، اسلام آباد، ترنال، راولپنڈی، ٹیکسلا، گجر خان، جہلم، کھاریاں، گجرات، گجرانوالہ، کاموں کی، مرید کے، لاہور، واگا بارڈر، اور واگا بارڈر سے ہوتا ہوا ہندوستان کے علاقے اٹاری، امرتسر، کرتارپور، جلندھر، پگواڑا، گوراہا، لدھیانہ، کھانا، سرہند، راجپور، امبالہ، شابالہ، مرکانڈا، کروچترا، کنوج، کانپور، فتح پور، کاغاں، الہ آباد، خاندیا، گوپی گنج، وارانسی، موہانیا، سسارام، دہری، اورنگ آباد، دھومری، دھنباد، آسنسول، رانی گنج، درگاہ پور، بردھمان، کولکتہ، گیگاتا، دنگاون، پٹرا پول سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش میں داخل ہو کر علاقہ بینا پول سے ہوتا ہوا جیگارگاچا، جیسوری، ڈھاکہ، سنارگاں، جمالدی، داؤد کاندی، کامیلا، فینی، بروہت، ستاکونڈا، بٹیاری اور شالیمار سے ہوتا ہوا چٹاگانگ پر ختم ہوتا ہے۔ اس شاہراہ کے پہلے بھی کئی نام رکھے گئے، مگر سلطان شیر شاہ سوری کے بعد پھر انگریز سرکار نے اس شاہراہ کو جرنیلی سڑک سے باقاعدہ عوامی شاہراہ بنا کر اس کا نام گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ رکھ دیا، جو اس وقت بھی زندہ ہے۔ ایک انگریز تاریخ دان رڈیارڈ کیپلنگ نے جی ٹی روڈ کو تاریخ کا عظیم شاہکار قرار دیتے ہوئے لکھا کہ دنیا میں اکثر شہر دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے، مگر جی ٹی روڈ واحد شاہراہ ہے جس نے سب سے زیادہ شہر آباد کیے۔ برِ صغیر کی ترقی میں اس شاہراہ کا اہم کردار ہے۔ اسی شاہراہ کے کنارے سناتن دھرم اور اسلامی تعمیرات کے کمال شاہکار بھی موجود ہیں، جن میں ہندو حکمرانوں کا بنایا ہوا مہابودھی مندر، مسلم حکمرانوں کا تعمیر کردہ کوس مینار اور قلعہ روہتاس نمایاں ہیں۔ جی ٹی روڈ اس وقت بھی ایک شاہی روڈ ہے۔ کافی لوگوں کو یہ بھی یقین ہے کہ پاکستان پر اصل میں راج کرنے والی اکثریتی شہر اور لوگ اسی جی ٹی روڈ کے کنارے آباد ہیں۔ پاکستان کی زیادہ تر انڈسٹری، ہنرمندی، تعلیمی ادارے، زرخیز زمینیں، طاقتور ادارے بھی اسی روڈ کے کنارے موجود ہیں۔ اسی طرح سے افغانستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اہم طاقتور شہر اسی روڈ سے منسلک ہیں۔